کرتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے, لوگوں کا مال اچھال کھا جائے, ترقی ہو جائے. وہ بڑھ نہیں سکتا ہے سودی کاروبار, وہ بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ, اخلاص کی بنیاد پر, اللہ کا قرب پانے کی امید لے کر کے, اجر و ثواب کی نیت سے, جنت کے حصول کی امید میں جو کچھ تم صدقہ دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبی زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے ہو, اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن قیامت کیا ہوں گے میرے بھائیوں اور دوستوں, قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, میں نے آپ سے کہا کہ سود کا انجام کیا ہے, خسارہ ہے, بربادی ہے. اور زکوٰۃ اور صدقات اگر قومی گراف میں شامل کر دیا جائے, سرمایہ میں شامل کر دیا جائے تو بلا شبہ اس میں ترقی ہوگی. لیکن قومی سرمایہ کے اندر سود کا معاملہ داخل کر دیا جائے, پورا جونک کی طرح سوکھتا ہوا ایک انسان چلا جائے گا اور بقیہ معاشرہ غربت و افلاس کا کیا ہو جائے گا, شکار ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا سود خور میں عام طور سے حرص ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, بخالت ہوتی ہے, خود غرضی ہوتی ہے, اخلاقی جرائم ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا اس کو ہمیشہ مطلوب اپنا, آپ کی مجبوری کوئی سامنے اس کے معنی نہیں رکھتی ہے. اس کے سامنے اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ, اپنا مفاد. آپ کے بچے خودکشی پر مجبور ہو جائیں, کسان خودکشی کر لے, آپ کے بچے ناخوادہ رہ جائیں, اس سے اس کو کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. اسے اگر بحث ہے تو اپنی سیفٹی اور اپنا فائدہ اپنا محفوظ کر لینا. اور حالت یہ ہوتی ہے سود خور کی کہ مہلت در مہلت, گناہ در گناہ, 100 گنا, اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جائیداد تک کو کلکی کرانے میں اسے حیا اور شرم نہیں آتی. جی ہاں, آپ جا کر کے اخباری دنیا کی باتوں کو دیکھیں, کتابیں اس تعلق سے لکھی ہوئی ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر $1 قرض لیا گیا تھا اور وہ ڈالر بڑھ کر کے 70 تک پہنچ چکا ہے. $1 کا $70 آپ کیا کریں گے, قرض کی واپسی. یہ ہے سود کا انجام اور سود کی بربادی کہ مالدار سے مالدار ترین ہوتا جاتا ہے, خود کاہل بن جاتا ہے, مختلف دنیا کی برائیوں اور جرائم میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے اسے بلا محنت کے روزی, بلا محنت کی اسے دولت آ رہی ہوتی ہے. اور جو انسان زندگی بھر محنت میں لگا دیتا ہے اس کے لیے روٹی بھی میسر آسانی کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, سود کی یہ نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سود کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اے لوگوں, سود کو سود در سود کر کے, گناہ در گناہ کر کے, جاہلیت کا جو طریقہ تھا, یہودیوں کے جو معاملات تھے, تم ایسا کر کے کسی مال کو اپنا مال بنانے کی کوشش نہ کرو. یہ غلطی ہی نہیں, بھیانک جرم ہے. اللہ سے ڈرو. میں نے پہلے ہی بتایا کہ سودی کاروبار تقویٰ کے کیا ہے, خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. غور کریں آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا, نہ کامیابی کو اللہ نے مربوط کیا ہے کس چیز سے, سود کے معاملات کو. اقتصاد جو آج دنیا کے اندر جو تجارت کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بات کہی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے واتقوا النار التي اعدت للكافرين, ڈرو اس آگ سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے, کافروں کے لیے. میرے بھائی اور دوستو, اس آیت کریمہ میں میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اگر سودی کاروبار میں لپت ہوتا ہے, ملوث ہوتا ہے, ایمان لانے کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ دھیرے 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 سودی کاروبار کی نحوست, حرام خوری کی لعنت اسے کفر تک پہنچا دے اور اس کا بھی وہی انجام ہو جو ایک کافر کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا, اس آیت کے تعلق سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو, خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان کا انجام کیا بتایا ہے, جہنم کی آگ. یہ تنبیہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے, سود خوری سے باز نہیں آئے, تو تمہارے لیے بھی جہنم کی وہی آگ ہوگی جو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی. میرے بھائی اور دوستو, سود خوری کا اندازہ اور سود خور کی خطرناکی یا سود کی خطرناکی کا اندازہ
آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, تاریخ عالم کو پڑھیے, ماضیہ کے تعلق سے ورق گردانی کیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سود کو حرام نہیں قرار دیا, بلکہ گزشتہ جتنے بھی امتیں تھیں, جتنے بھی آسمانی مذاہب دنیا میں آئے, جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر اتری ہیں, ہر کتاب کے اندر ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو سودی کاروبار سے کیا کیا ہے, روکا ہے. ایسا گناہ ہے جس کو تمام نبیوں نے, تمام رسولوں نے, تمام آسمانی کتابوں نے جس کا کیا کیا ہے, کنڈم کیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس چیز کو کنڈم کیا گیا, اور غیر قوموں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہوئے عرض کیا, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. میرے بھائی اور دوستو, آیت کریمہ پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی ظالمانہ روش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا. وہ کیا ظالمانہ روش تھی ان کی؟ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے, روکتے تھے. ظالمانہ روش ان کی کیا تھی؟ اللہ نے انہیں سود کھانے سے روکا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی سود کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نبیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. جی ہاں, یہودی قوم عیار قوم مانی گئی ہے. ان مکرہم لتخر منہ الجبال. انہوں نے قرآن و سنت کے نصوص کو من چاہی تبدیلیں کی تھیں, تفسیریں کی تھیں, اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی تھی. سودی کاروبار کرتے تھے, ان کی کتابوں میں سود حرام تھا, لیکن اس کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کو من چاہی تفسیروں کے ذریعہ اس کو حلال کرنے کی کیا کی تھی, کوشش کی. کہا یہودی سے سود ہے, یہودی سے سود نہیں کھائے گا, لیکن جب یہودی غیر یہودی سے معاملہ کرے تو سود کھانے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کہا, ان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال چیزیں جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان کی ظالمانہ روش کی بنیاد پر اللہ نے ان چیزوں سے بھی انہیں کیا کر دیا, محروم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے کہ ایک انسان جب اللہ کے محارم کو, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پھلاکتا ہے, گستاخی کرتا ہے, ظلم کا رویہ اپناتا ہے, راہ اپناتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی ایسے انسان کو کیا کر دیتا ہے, محروم کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جو سود کی قباحت کو, سود خور کی آخرت کی بربادی کو, دنیا کی بربادی کو بیان کرتی ہے. لیکن ہم اب آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات کو میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو کس طرح سے سود کی لعنت سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے, سودی کاروبار سے بچنے کی کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو ہمیشہ سودی کاروبار سے بچنے کی, اس سے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بحکم اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں ان چیزوں کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعہ سے, اپنے ارشادات کے ذریعہ سے کی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے وہ یہ کہ سود خور اللہ کی لعنت کا, رسول کی لعنت کا کیا ہے, مستحق ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے صحیح مسلم کی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور رسول جس پر لعنت بھیجیں اللہ کا جو کیا ہو جائے, باقی ہو جائے, پھر وہ چیز پرفیکٹ ہے, وہ پڑ جائے گی. میرے بھائیوں, کس پر بھیجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت؟ آکل الربا, سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, کاتب ہی شاہد, سودی کاروبار جو کروانے والے ہیں ان پر, اور یہی نہیں
بلکہ گواہان کے طور پر جا کر کے جو معاملہ کرواتے ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول، اللہ اکبر، سود کی خطرناکی کس طرح ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود سود خور پر لعنت نہیں بھیجی ہے، بلکہ جو کھانے والا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جو کھلانے والا ہے، آج مجبوری کا رونا لوگ روتے ہیں کہ مجبوری میں ایسا کر لیا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، لعنت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اس پر بھی بھیجی ہے۔ کس قدر ہے وہ مبغوض انسان جو جا کر کے دو انسان کو معاملہ کرواتا ہے سودی کاروبار کا، اور وہ انسان بھی کتنا مبغوض ہے جو جا کر کے اس میں گواہ کے طور پر کیا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھنے میں جیسا کہ میں نے کہا یہ بالکل آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر کے اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں مجبور تھا، میں نے سود کھایا نہیں بلکہ سود کیا کیا ہے، سود ہم نے کیا کیا ہے، دیا ہے۔ ہم تو بدرجے مجبوری کرتے ہیں، اس جال میں پھنسا کر کے تو اس نے ہم کو کیا کیا ہے، ڈبانے کی کوشش کی ہے، میری تو یہ پریشانی ہے، میری تو یہ پریشانی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بقول غالب، دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کو بھی لعنتی گردانا ہے اور سود دینے والے کو بھی لعنتی گردانا ہے۔ یاد رکھو، سود خور جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے بے چینی کی زندگی، جب موت ہوتی ہے تو فرشتے اس کی جان کو سختی سے نکال لیتے ہیں، والنازعات غرقا، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا لڑکھڑاتا ہوا، اور جب فیصلہ آتا ہے تو جہنم کا، اور جب اس میں پہنچتا ہے تو خون کی ندیوں میں ڈوب رہا ہوتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پتھر مارتے ہیں لوگ، پتھروں سے اس پر کیا ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ انجام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی اس حدیث کے تعلق سے کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ حفظہ اللہ جو ایک بڑے عالم ہیں اور سلف کی نشانی اس دور کے اندر، انہوں نے اس حدیث کے اندر ایک نیا نقطہ بیان کیا ہے، شاہدیہ پڑھا ہے انہوں نے کہ اگر ایک انسان گواہ تو گواہ، سودی کاروبار کرنے والا تو کرنے والا، دینے والا تو دینے والا، لینے والا تو لینے والا، یہ سب تو لعنتی ہیں ہی، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر، آپ کے بازو میں لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے دل سے اگر برا نہیں جانا، اور اگر آپ کے اندر طاقت تھی تو اس کو منع کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، تو آپ بھی اس لعنت کے زمرے میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سود کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ انسان کشمکش حیات سے پریشان ہوتا ہے، اور آتی ہے اس کے لیے موت بربادی بن کر کے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو آخرت بھی اس کی تباہ ہو کر کے کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ سود کا چلن جب کسی قوم کے اندر عام ہو جاتا ہے تو وہ قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے، عذاب الہی کا وہ قوم کیا ہو جاتی ہے، مستحق ہو جاتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، اگر کسی قوم کے اندر زنا رائج ہو جائے، اڈے کھل جائیں، قانونی پناہ دے دیا جائے، نشانیاں بنا دی جائیں، یہ طوائف ہیں، یہ فلان ہیں، جب کسی قوم کے اندر سود کو بزنس بنا دیا جائے، کامیابی کی نشانی اور علامت قانون کی پناہ دے دی جائے، انتشار ہو جائے بلوا، امیر و غریب سب اس میں لپت ہو جائیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو ایسی بستی پر اللہ کے عذاب کو آنے میں کوئی چیز روکنے والی خود دعوت دے رہے ہیں، خود لوگ اپنی بربادی کو اللہ کے غضب کا کام انجام دے کر کے اپنی بربادی کو کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر سود کی لعنت اور سودی کاروبار کا چلن عام ہو جاتا ہے تو وہ قوم قحط سالی سے دوچار کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ، اگر کسی قوم کے اندر سودی چلن، سودی کاروبار عیب نہیں سمجھا جائے بلکہ عام ہو جائے، پوری کی پوری قوم اس کے اندر لپت ہو جائے، تو ایسی قوم
خشک سالی سے، قحط سالی سے کیا کر دی جاتی ہے، آج زلزلے ہماری زندگی کا مقدر، سونامی ہزاروں کو نگل جاتی ہے، آج آئے دن بھوکمپ کے جھٹکے، آج آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین سے